السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ چنی ہوئی عورتوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی سلیکٹڈ عورتوں میں سے بنے، چنی ہوئی عورتوں میں سے بنے، جن کو اللہ جنت میں ڈکلیئر کرے کہ یہ میری چنی ہوئی عورتیں بندیاں ہیں، تو ہمیں یہ کریکٹرسٹکس اپنے اندر لانے ہوں گے جو مریم علیہ السلام کو لانے کو کہے گئے. ان سے کہا گیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق استوار کر سکتے ہیں تراویح کے ذریعے. میکسیمم کوشش کیجئے کہ رکوع اور سجدے میں آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مینٹین رکھ سکیں. اگر آپ مسجد جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو مسجد جا کر پڑھیے، ورنہ گھر میں بھی تراویح کا اہتمام ضرور کیجئے تاکہ ہم بھی سجدہ کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایک ان کی ٹریڈیشن تھی کہ جس میں وہ لاٹ سے نکالا کرتے تھے کہ جس کا قلم آگے نکل جائے گا اس کی سرپرستی میں یہ بچی آ جائے گی. اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اس زمانے میں بھی مریم علیہ السلام کی کفالت کے امیدوار لوگ تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بابرکت لڑکی ہے. اکثر و بیشتر لڑکوں کو ہیکل کی خدمت کے لیے ہیکل میں اسکالرز کی سرپرستی میں دیا جاتا تھا. کسی لڑکی کا آنا یقیناً ایک ایکسٹرا آرڈینری بات تھی. تو جو اس وقت کے بھی علماء تھے وہ امیدوار تھے کہ اس بچی کی تربیت کی ذمہ داری ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو شان دکھائی، ان کی آگے آیات میں آ جائے گا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تم کو برگزیدہ کیا، یعنی تمہیں عزت دی. گو کہ بن باپ کے پیدا ہوئی تھی لیکن پھر بھی 13 سال کی بچی ہیں اور اسکالرز ان کو اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے ایک دوسرے سے لوٹ نکال رہے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، مہد کہتے ہیں گود کو، کریڈل کو. وَكَهْلًا، کہلن عربی زبان میں کہولت کی عمر ہے، اور یہ کہولت کی جو عمر ہے اس میں یہ آتا ہے عربی زبان میں 40 سال سے بڑی عمر کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 33 ایئرز اراؤنڈ ان کی عمر تھی جب ان کو آسمان کے اوپر بلا لیا گیا. تو یہ جو قرآن کی اس آیت نمبر 46 میں آل عمران کی آیا کہ وہ کریڈل میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، یکلمون الناس فی المہد وکہلا، اس کا مطلب ہے کہ 40 سال کے بعد بھی کہولت کی عمر بھی آئے گی اور تب بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے آئیں گے اور اس زمین پر ان کی طبعی موت ہوگی، اس دوران ان کا نکاح بھی ہوگا. تو اس میں پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا.
یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات کی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، 13 سال کی بچی کو پتا ہے کہ بچہ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ سارا پروسیس معلوم ہے۔ تو اگر آج آپ کی بچیوں کو یہ سارا پروسیس معلوم ہے تو اس میں آپ کو ایمبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کیسے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور آج کل تو جو نالج کا حال ہے اس میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سلیبس میں بہت سی چیزیں آئیں، بچوں کو اس سے پہلے سے بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ان کے پاس میچورٹی کے ساتھ علم بھی آ جائے اور علم کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کریں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ باؤنڈریز سے پاک تھی، عوام الناس کے لیے آئے تھے، تمام انسانیت کے لیے آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کی طرف ہی بھیجا گیا تھا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے، لیکن ہر بات میں کہا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، ہر کمال کو، ہر خوبی کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے۔ یہی ہے مسلمانوں کا اصل اپروچ، مسلمان کا اصل طریقہ کہ اپنی کسی خوبی کا سیلف کریڈٹ نہیں لیتے، اپنی تمام خوبیوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ انہی میریکلز کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، خدا کا بیٹا کہا تھا۔ ایک مرتبہ ہسٹری کا واقعہ آتا ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہو رہا تھا ایک یہودی کے درمیان اور ایک مسلم اسکالر کے درمیان۔ مسلم اسکالر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو جبکہ وہ اللہ کے بندے تھے، ہاں چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ تو جب عیسائی جو تھا وہ کسی بات پر نہیں مانا تو ان مسلم اسکالر نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس بیسس پر کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، تو پھر تو تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی جو سانپ ہوتا تھا وہ عصا بن جاتا تھا اور جیسے ہی وہ چھوڑتے تھے ان کا عصا سانپ بن جایا کرتا تھا۔ تو یہ جواب تھا، یہ انداز تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان لاجک کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں لاجک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم ہوگا تو ہم لاجک کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں ہے، اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ علماء یہود نے اپنی شریعت کو سوال پوچھ کر بہت سخت کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا قال الحواریون، حواری عربی زبان میں دھوبی کو کہتے ہیں، دھوبی جو کپڑے صاف کرتا ہے۔ جب یہ معنی حواری کے آگے ٹرمینالوجیکل میننگ کے اندر آئے، اصطلاح کے میننگ میں آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو کہا گیا، تو اب اس کے معنی بن گئے وہ لوگ جو اپنے کردار کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔
وہ لوگ جو اپنے کردار کو صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں، اپنے کردار کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ گواہی دینے کی 2 کنڈیشنز آ گئیں، یہاں بتا دی گئیں، ایک کتاب کو مانو، دوسرا اس کتاب کو لانے والے رسول کو مانو، تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خود بھی خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب نے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اس لیے کہ یہودی علماء جو تھے، جو یہود تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو تھے وہ سازش پلاٹ کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی کیٹیگریز رکھی ہیں اپنے پیغامبر کے اندر، ایک ہوتے ہیں انبیاء اور ایک ہوتے ہیں رسول۔ پیچھے ہم نے کل زکریا علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، جن کے بیٹے یحییٰ کا ذکر آتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ بیسک فرق جو ہے یہ آپ کو اسلامک تھیولوجی میں ملتا ہے، انبیاء کو قتل کیا گیا، کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے لیے اچھی تدبیر کروں گا، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ جو شریعت آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، کتاب کا علم آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ایوولوشن سے انسان نہیں بنا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اگر کسی کا بن باپ کا پیدا ہونا لوگ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیں گے یا خدا بنا دینے کی دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھی خدا کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو بہت اسکالرز نے باتیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں۔ اس وقت صرف ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو بصیرت کے ساتھ اس علم کو سمجھیں اور اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے۔ آیت مباہلہ کہلاتی ہے یہ آیت جو آ رہی ہے، جس میں ذکر آیا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور ہم اللہ سے یہاں پر جو ہیں عہد کریں اور دیکھیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نجران کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں۔ نجران کا جو سردار تھے ان کا نام آتا ہے ابو حارثہ۔ 70 افراد اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کی زبان سے انہوں نے یہ بات سنی اس آیت کے نزول کے بعد کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور تم بھی اپنے بال بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آئیں، تو کوئی بھی نہیں آیا۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو لے کر، حسن اور حسین کو لے کر آ گئے تھے، مگر عیسائی واپس نہیں آئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس چہرے سے یہ بات بیان ہوئی ہے وہ چہرے سچے چہرے ہیں۔
یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سے سب بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ پھر کتنا اپیلنگ انداز ہے اہل کتاب کو کہ اب بھی تم آ جاؤ اس شریعت کی طرف جس کی بیسس میں وہی احکامات ہیں جو تمہارے رسول لے کر آئے، جس کی بیسس میں وہی شریعت ہے جو شریعت تمہارے پاس ہے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ بنی اسرائیلیوں کا اصل پرابلم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانیں گے، ہم رسول نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ چوزن پیپل میں سے نہیں آئے، سلیکٹڈ ونز میں سے نہیں آئے۔ اپنے آپ کو سلیکٹڈ ون کہا کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ اللہ کے خاص لاڈلے ہیں، اور بنو اسماعیل کے خلاف ان کے دل میں بہت گرج تھا، کینہ تھا، بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ان کو یہ بات یاد دلا دی کہ ذرا اپنے اینسیسٹرز کو تو یاد کرو، بنو اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ دونوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں تھے اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق ہی کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے بنی اسرائیل۔ تو واپس ان کے اوریجن کی طرف ان کو لے جایا گیا تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ ان کے اینسیسٹرز اصل میں ایک ہی ہیں۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے؟ ان کو بتا دیا گیا کہ ابراہیم بتاؤ کیا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم دیکھ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے۔ یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید کے بندے تھے، تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اسلام کے دین کی جڑیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ابراہیمک کلچر کے اندر ہیں، عرب کلچر کے اندر نہیں ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانچتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کیا یہ ساری باتیں آپ سے اور مجھ سے نہیں کہی جا رہی؟ کیا آپ اور میں کتاب والے نہیں ہیں؟ آپ اور میں بھی کتاب والے ہیں، آپ اور میں بھی حق کو جان چکے ہیں۔ آپ کی اور میرے سامنے بھی اللہ کی آیات بیان ہو رہی ہیں، آپ کی اور میرے سامنے بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اب جانتے بوجھتے کیا ہم حق کو چھپائیں گے، عمل میں نہیں لے کر آئیں گے، اپنے عمل کو نہیں بدلیں گے؟ اب اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ مسلمانوں کی اسلام کی مدینہ میں ریپوٹیشن یہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ مکہ کے 13 سال گزار کر آ رہے تھے، ان کی ریپوٹیشن یہ ہو گئی تھی کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا۔ یہودیوں نے مدینہ میں ان کے اس امپریشن کو توڑنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صبح جا کر شہادہ قبول کرو اور شام کو اس سے منکر ہو جاؤ۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو 2000 سال تک منصب دیا تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بنی اسرائیلیوں سے لے کے بنو اسماعیل کو دے دیا۔
یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عطا کرے، وہی وسیع النظر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اپنے دین کو عمل میں لانے کے لیے مجھے چن لے۔ ہم میں سے ایک ایک اپنا نام لے کر اللہ سے دعا کرے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ یہ اسلام کی انصاف پسندی ہے۔ جو ان کا کریڈٹ ہے، جو ان کی خوبیاں ہیں، اس میں ان کا کریڈٹ بیان کر دیا گیا۔ اہل کتاب یقیناً سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں ایک گروہ ایمان والا بھی تھا، یقیناً بہت کم تھے۔ دوسری طرف اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں، امی کس کو کہا کرتے تھے؟ جو غیر یہودی ہوتے تھے۔ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بھی عہد لیا ہے۔ ہم ہر اپنے بچپن سے کانشیس لیول پر ہر لمحہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا اللہ سے عہد ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی اور بت نہیں ہے، میں کسی شرک میں نہیں پڑوں گی، صرف اللہ کو واحد القہار کو رب مانوں گی۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہمارا عہد ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام پرائرٹیز کے اوپر، اپنی تمام خواہشات کے اوپر، اپنے تمام پسندیدہ لائف سٹائل کے اوپر اللہ کو اکبر کہیں گے۔ جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں، آپ کی اور میرے دل میں خیال آنا چاہیے انی اصغر، میں بہت چھوٹی ہوں۔ اکبر کا الٹ، اکبر کا اپوزٹ اصغر۔ جب کہیں اللہ اکبر، جب دل سے آواز آئے انی اصغر، اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامت، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اہل کتاب کی خامیوں کے ذریعے آپ کو اور مجھے آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نے ان آیات کو ایک وارننگ کے طور پہ لیا۔ ایسے نہیں سنا کہ اللہ بنی اسرائیلیوں سے بات کر رہا ہے، ایسے سنا کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ جس نے اپنی قسم کو توڑا اور اپنے اس حق کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا۔ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ اللہ کا حکم میرے سامنے آ جائے لیکن میں اپنی کسی خواہش کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 سزائیں بتا دیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ ایک، ولا ینظرہ الیہم یوم القیامہ، اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ تیسری سزا، ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ میاں ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے جھوٹی بات کہہ دے تو کیا ہمیں ڈسٹربنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹی بات کہہ دے تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کوئی آپ کی طرف سے کہہ دے کہ فلاں نے تو یہ بات کہی تھی اور آپ نے وہ بات نہ کہی ہو، آپ کو غصہ آئے گا؟ تو ہم اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے من پسند مطلب اللہ کی آیات کا نکال سکتے ہیں؟ یہ تحریف کی بات ہے۔ یہاں پر کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہاں اشارہ کر دیا گیا ان انبیاء کی طرف جن کو شرک کی بنا پر اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ انبیاء کا یہ عمل نہیں ہوتا، انبیاء کی یہ شان نہیں ہوتی۔ وہ تو یہی کہے گا کہ کیا بن جاؤ،
کونوا ربانیین، سچے ربانی بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں اب غلط بات آ گئی ہے، ڈسٹورشن آ گئی ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ لیکن عیسائیوں کے عالم کیونکہ صحیح علم کی طرف نہیں پلٹے، انہوں نے کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے، تو وہ اپنے فالوورز کو بھی غلط راہ پر لے گئے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ذلت عالم ذلت عالم، ایک اگر پڑھانے والا جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے تو پورا جہان اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ تو حق کو آگے صحیح طرح سے پہنچا دینا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا۔ یہ جو پیغمبروں سے عہد کی یہاں پر بات ہے، ایک عہد آئے گا جو ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ہماری روحوں سے، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں آئے گا۔ یہ ایک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈیشنل اضافی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لینے کے بعد پیغمبروں کی ارواح سے عہد لیا تھا۔ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اچھا تو گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے، یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کی جو اپنی مورل ویلیوز کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کلچرڈ لوگ نہیں ہوتے، فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الرحمن سے بڑھ کر کون ہوگا جو ان کو کمفرٹیبل، آسان، سسٹمیٹک شریعت دے دے؟ کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اس کے علاوہ بھی ان کو کسی چیز کی خواہش ہے جو شریعت اللہ نے دے دی؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کا دین ہم تک پہنچا، کچھ باتوں کو ہم خوشی خوشی مان لیتے ہیں، کچھ باتوں کے اوپر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، توأن یا کرہن تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، جیسے کائنات توأن یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ جو یہ کر لے گا وہ اپنے فائدے کا کام کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ تفریق بین الرسل کفر ہے، لیکن تفضیل بین الرسل اس کی اجازت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اس اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ نکالنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد رہے گا۔ آخرت میں انسان کو جو اپنا حساب دینا ہے وہ اپنی پسند کے مذہب کے مطابق نہیں دینا، بلکہ صرف وہ کرائیٹیریا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، اور یہ نعمت کے طور پر اسلام میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر راضی کر دے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ لعنت کا الٹ رحمت ہے۔ جب
کہیں پر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آ پاتی. تو پھر انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے سکون کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ کیسے اسٹریس فری لائف ڈھونڈتے ہیں؟ کیسے اسٹریس فری زون کی تلاش میں دنیا میں رہتے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ذرا غور تو کریں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ اللہ کی رحمت قرآن میں کنڈیشنل ہے. جو عمل کرنے کی کوشش کرے گا پھر اس کے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ معاف کرنے والا غفور اور رحیم ہے. لیکن جو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے ملنے کا جذبہ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ اور میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہ رکھیں، اللہ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو یاد رکھیں اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ کوئی اپنا مددگار نہ پائیں گے. وما لهم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تم نیکی کو اگر اس کا ترجمہ کریں لن تنالو، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ تمہاری طرف سے خرچ کرنے کی. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اس لیے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. آج تم اللہ کی راہ میں دو گے، کل تمہیں اس شریعت کا فائدہ اپنی دنیا میں نظر آئے گا اور آخرت میں تو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ہی اٹھاؤ گے. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی قیمتی چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیں، آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اپنی من پسند چیزیں اللہ کی راہ میں دو. اللہ دیکھ رہا ہے. من پسند چیزوں کے اندر مال بھی آتا ہے، من پسند چیزوں کے اندر وقت بھی آتا ہے، من پسند چیزوں کے اندر صلاحیتیں بھی آتی ہیں، من پسند چیزوں کے اندر نیند بھی آتی ہے. رمضان میں نیند کتنی آتی ہے؟ آپ کو عام روٹین میں اتنی نیند نہیں آتی ہوگی، شاید آپ کی آنکھ خود سے کھل جاتی ہوگی جلدی سے، لیکن رمضان میں اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. آپ الارم لگا کر سوئیں کہ میں 1 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤں گی، اور 1 گھنٹے کے بعد الارم بجتا لگتا بھی تو 10 منٹ گزرے ہیں صرف، ابھی تو میں سوئی تھی. اللہ کی خاطر قربانی دیں گے تو اللہ دیکھے گا نہیں؟ اللہ کی خاطر آپ ہمت کر کے اپنے آپ کو عمل میں دوڑائیں گے تو اللہ کو آپ پر پیار نہیں آئے گا؟ خرچ کریں اللہ کی راہ میں. وقت دیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں. صحت اللہ نے دی ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جاتی ہے اس میں برکت کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. اور برکت کا ایلیمنٹ یاد رکھیں، جس چیز میں برکت آ جائے فوق التوقع، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. آپ اللہ کی خاطر 2 گھنٹے کی نیند قربان کریں گی، اللہ آپ کو عمل کرنے کے لیے شاید 2 سال کی ہمت دے دے. اللہ بہتر جانتا ہے. برکت کا کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات واضح رکھ کر دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، میں اور آپ لوگوں کی طنز یا نظروں کو برداشت کریں، میں اور آپ اپنے خاندان والوں کی ناراضگی مول لیں، میں اور آپ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ناراض کر دیں صرف اس لیے کہ وہ جو کرنے کا کہہ رہے ہیں اس کا تعلق اسلام سے نہیں بنتا. اللہ جانتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانے ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ تو انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے، جب انسان قربانی دیتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں
جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے اس یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو وہ کھاتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے کیونکہ ان کے نبی کو پسند نہیں تھا، بنی اسرائیلیوں نے اپنی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہی کر لیا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو حرام کیا ہے یا تمہارے سیلف کریٹڈ یہ اپنے ورژن ہیں اس اپنے دین کے؟ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کسی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ کہاں کہ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک نبی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بن سکتی، شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ہم آگے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اب مغافیر کا شہد نہیں کھائیں گے، سورہ تحریم میں آگے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اگر آج اللہ کے رسول جو ہیں وہ صرف اپنی مرضی سے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے شہد کھانا چھوڑیں گے، کل کو امت اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لے گی۔ کہاں انبیاء کو منع کر دیا جائے کہ ان کی ذاتی خواہش شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ایک عام انسان کی کیا ویلیو ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جیسا مجھے دین پسند ہے بس ویسا دین ہی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ کتنا بڑا آنر ہے، اللہ تعالیٰ نے واحد ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات بار بار قرآن میں فرمائی ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بہت بڑا آنر جو اللہ نے دیا۔ شرک سے بچ جانا یقیناً بہت بڑا کریڈٹ ہے کسی کا۔ شرک ایسی چیز ہے جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، پچ ڈارک ہو اور اس کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی ہو، کیا آپ اس کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں؟ شرک بھی اتنا ہی بنائن ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ کو اور مجھے شرک سے بچنے کے لیے کیئرفل ہونا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر شرک سے محفوظ رکھا۔